بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Salim Ahmed. CSS PMS material available here YouTube channel. آپ کو یہاں پر اردو میں آسان کر کے ہر چیز مل رہی ہے. ڈیفیکلٹ چیزیں بھی آپ کو ایزی کر کے مل رہی ہے. یہاں پر اسلامک اسٹڈی CSS کا اور پاکستان افیئرس اور انگلش ایسے کی ابھی لیکچرز اپلوڈ ہو رہے ہیں. کیپ واچنگ. اب دیکھیں اجتہاد کیا ہے. اجتہاد شاہ ولی اللہ نے اور مسلمانوں نے اس وقت کہا تھا جب بہت ہی جب مغلوں کا ڈیکلائن سٹارٹ ہو گیا تھا اس وقت. اب آپ دیکھیں جب 1700 کا دور تھا. اب آپ دیکھیں اجتہاد کیا ہے. اجتہاد کیا ہے؟ اگر آپ کو دنیاوی زندگی میں کوئی مسئلہ کوئی ایشو آ گیا ہے تو اس مسئلے کا حل قرآن پاک میں نہیں مل رہا آپ کو، تو حدیث میں، قرآن میں نہیں مل رہا، سنت میں نہیں مل رہا، تو اس کو اس کا جواب نہیں مل رہا آپ کو قرآن حدیث سنت میں. تو اس وقت کے جس دور میں جو جواب نہیں مل رہا اس دور میں آج بھی اگر قرآن حدیث سنت میں سے کوئی بھی مسئلے کا جواب حل نہیں مل رہا تو عالم علماء بیٹھ کر کانفرنس کر کے اس کا جو بھی آنسر بنائیں گے، جواب بنائیں گے، وہ جواب اسلامی جواب، وہ حل اسلامی حل ہوگا. اب آپ دیکھیں عالم علماء ہوں گے، وہ مل کر آپس میں جو ڈیسیژن کریں گے وہ اوپینین بنائیں گے. ٹھیک ہے، وہ اوپینین ایک اسلامی اوپینین ہوگا. اس اور وہ خیال وہ جو فیصلہ کریں گے وہ اسلامی فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. قرآن یہ کہتا ہے اگر آپ قرآن سنت میں کسی ایشو کا حل نہیں مل رہا، قرآن پاک یہ کہتا ہے نہیں مل رہا، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. قرآن پاک خود کہہ رہا ہے کہ آپ اجتہاد کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اجتہاد کے بارے میں کہا ہے. لیکن آپ کو سب سے پہلے قرآن کی حدیث کی اچھی طریقے سے سمجھ، اچھی طریقے سے نالج ہو، پھر ہی آپ اجتہاد کر سکتے ہیں. ایسے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ کہتا ہے قرآن کہ آپ کو سنت میں کوئی ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کا حل نہیں مل رہا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی قرآن اور سنت میں نہ مل سکے تو علماء اور عالم مل کر کسی چیز کا فیصلہ دے تو وہ فیصلہ، وہ حل صحیح ہے، فیصلہ دے وہ فیصلہ دے دیں مل کر. کہا سب سے پہلے آپ کو شاہ ولی اللہ نے قرآن پر فوکس کرو، اور شاہ ولی اللہ نے کہا سب سے پہلے آپ قرآن پر فوکس کرو. ہر مسئلے کا، ہر پرابلم کا، ہر ایشو کا، ہر دنیاوی زندگی میں جو بھی مسائل آتے ہیں ان کا سب سے پہلے قرآن اور حدیث اور سنت سے، قرآن پاک سے مسئلہ حل نکالنے کی کوشش کرو. شاہ ولی اللہ نے ایسا کہا قرآن پاک پر فوکس کرو. آپ کو قرآن کی صحیح طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں. اس وقت نہیں تھی کسی کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ قرآن پاک کی، اچھی سمجھ نہیں تھی قرآن پاک حدیث کی، تعلیم نہیں تھی ان لوگوں کو. اگر آپ کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے قرآن پاک کی، تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ کو کیسے سمجھیں گے کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ آپ کو سمجھ صحیح طریقے سے نہیں ہوگی تو آپ کیسے سمجھیں گے قرآن پاک کہتا کیا ہے؟ پہلے آپ کو قرآن پاک پر فوکس کرنا ہوگا. اجتہاد کو ابھی کے لیے چھوڑو. یہ شاہ ولی اللہ اس دور میں کہا تھا کہ اجتہاد کو اس
وقت ابھی کے لیے چھوڑو. جب آپ کو قرآن کا سب سے پہلے قرآن پر فوکس کرو. جب آپ کو قرآن پاک کا صحیح پتہ ہوگا تو آپ مل کر جو فیصلہ کریں گے وہ قرآن کے خلاف. جب آپ کو قرآن کی بیسک اور صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، قرآن پاک کی سمجھ نہیں ہوگی، تو آپ جو فیصلہ کریں گے نا وہ قرآن کے خلاف ہو جائے گا، وہ اسلام کے خلاف ہو جائے گا، وہ اسلامی قرآن پاک سے ریلیٹڈ وہ جائز فیصلہ نہیں ہوگا جائے گا. ہر چیز، ہر مسئلے کا جواب قرآن پاک سے ڈھونڈو. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے واٹ از، یہ کیا ہے؟ اسکول آف تھاٹس کی میننگ کیا ہے؟ اسکولس آف تھاٹ ہے کیا؟ آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اسکول آف تھاٹس کیا ہے. سب سے پہلے ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا فلسفی. بہت پہلے کی بات ہے. فلسفی سبجیکٹ ہوتا تھا. سب سے پہلے ایک سبجیکٹ ہوتا تھا جس کا نام تھا فلسفی. فلسفی کو توڑ کے مختلف سبجیکٹس بنائے گئے. پھر ان سبجیکٹس کو مزید ڈیوائڈ کیا گیا. ڈیوائڈ کرنے کے بعد سبجیکٹس کے بھی آگے مزید سبجیکٹس بنائے. سبجیکٹس کو بھی ڈیوائڈ کر کے ان کے بھی سبجیکٹس بنائے. ٹھیک ہے گئے. پھر لوگوں کی مختلف سبجیکٹس پر مختلف ڈیفینیشن آ گئی. پیدا ہوتے گئے مختلف دور میں مختلف لوگ ان کی ہر ٹاپک پر اپنے اپنے خیال، اپنے اپنے اوپینین دیتے گئے، اپنی اپنی ڈیفینیشنز لکھتے گئے. لوگوں کی مختلف رائے تھی، لوگوں کے مختلف خیالات تھے، مختلف تھاٹس تھی. اسی وجہ سے مختلف گروپ بن گئے. ٹھیک ہے، ہر کسی کے اپنے اپنے خیال بن گئے. ایک گروپ دوسرے گروپ سے اختلافات کرنے لگے کہ ان کی سوچ اس طرح سے ہے، ان کی سوچ غلط ہے، ان کی سوچ نہیں ہے ایسی، اس کی سوچ ایسی ہے، ان کی سوچ ایسی ہے. اس طرح کی ان کی سوچ سے ہے، خیال ہیں، ان کے اس طرح کے کانسیپٹ ہیں. ایسی بات، یہ اس طرح کے ہیں، یہ اس طرح کے ہیں، یہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. یہ ایسے ایک لوگ گروپس میں، دو گروپس میں اختلافات پیدا ہوتے گئے. یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے ایسا بول رہے تھے ایک دوسرے کو. اس کی ڈیفینیشن اس طرح ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے، ایسے بول رہے تھے ایک دوسرے کو. اور اس گروپ نے الگ ہو کے الگ کام کرنا شروع کر دیا، اور دوسرے گروپ نے ان سے اختلاف کرنا شروع کر دیا. اختلاف بننے کے بعد انہوں نے اپنا گروپ بنایا اور الگ سے کام شروع کر دیا. اسی طرح مختلف بے شمار گروپس بن گئے. انہی گروپس کو اسکولس آف تھاٹ کہا جاتا ہے. لوگوں کی اجتماعی سوچ، ایک گروپ کی سوچ، یہ تھا اسکولس آف تھاٹس. فلسفی سبجیکٹس مل کے بنتے گروپ بن گئے. دو گروپ بن گئے، ایک کے خیال الگ، دوسرے کے خیال الگ. پھر وہ ہر گروپس کی جو سوچ ہوتی ہے اس کو اسکولس آف تھاٹ کہا جاتا ہے. تھینک یو. Keep watching, stay connected. See you in next lecture.